یہ خرابیاں جن کا ذکر ہو رہا ہے، ان سے بچنے کے لیے ایک تو ہمیں قناعت اختیار کرنی چاہیے، شکر اختیار کرنا چاہیے، ایک مضبوط قوت ارادی ہونی چاہیے۔ کیا ہم کچھ روحانی علاج بھی کر سکتے ہیں اس کا؟ کچھ اوراد وظائف ایسے ہیں جو ہمیں ان مصیبتوں سے نکالنے میں معاون ثابت ہوں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی چیز تو میرا پرسپیکٹو عمل کے ساتھ وظائف کا ہے۔ جی، یعنی میں ایسی چیز پہ بلیو نہیں کرتا کہ جس میں صرف اور صرف آپ کوئی چیز تعویذ میں گھول کے کسی کو پلا دیں یا کسی کو سطحی طور پر سرفیس لیول پر کوئی وظائف بتا دیں اور وہ اس پہ عمل کرے، اس کا حسد ختم ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، معاشرے کے اندر حسد ایک ایسی برائی ہے جو اب کی قوم میں نہیں ہے، پہلی قوموں میں بھی جی، اور یہ آگے بھی چلتی چلی جائے گی۔ صرف اور صرف اس کی پریونشن ہے، اس کا کیور نہیں ہے۔ ہاں سر، اس تمام جو عمل ہیں یہ آپ کرنے کے لیے سب سے پہلے پیوریفیکیشن آف سول کی ضرورت ہے۔ اب سول پیوریفائی سر تب تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے والدین آپ کو گٹھی میں اسلام کے بیسک جو مزاج ہے، جو موریلٹی کے سٹینڈرڈ ہیں وہ ڈال کے نہ دیں۔ بہت خوب۔ ان کی اپنی زندگی میں آپ کو وہ بیسک مزاج نظر نہ آئے۔ فار ایگزامپل، اگر میں اپنی پوری زندگی میں اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی بہنوں، اپنے بھائی کے ساتھ حسد کروں گا، ان کی چیزوں کے اوپر ان کی نظر رکھوں گا، ان کے معاملات پہ ٹو کروں گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو جتنے مرضی وظائف بتا دوں کیا وہ حسد نہیں کریں گے؟ واہ واہ، حسد تو ان کے جینز میں چلا جائے گا۔ اور پھر انوائرمنٹ ہے، دیکھیں، مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس اینڈ دا بکس ہی ریڈس۔ جو لٹریچر وہ پڑھ رہا ہے، جن لوگوں میں وہ اٹھ بیٹھ رہا ہے، وہیں سے اس کلچر کو ڈیولپ کرتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ، جس سوسائٹی میں میں اور آپ اس وقت زندہ موجود ہیں، یہ سوشل کنسٹرکٹ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے۔ بے شک، یہ کسی امریکہ، کسی بھارت یا کسی اور نے آ کے ہمیں حاسد نہیں بنایا ہوا، کسی اور نے آ کے ہمارے اندر خرابیاں نہیں پیدا کی ہوئی۔ تو ہمارے معاشرے کا یہ کنسٹرکٹ ہے، اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کے لیے اور دوبارہ ری کنسٹرکٹ کرنے کے لیے ہمیں اسلام کے اسپرچول جو بیسک فنڈامنٹلز ہیں اس میں آنا پڑے گا۔ اب اس میں بیسک فنڈامنٹل کیا ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول جیسا بھی ہو، آپ کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے یا آپ مفلسی میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے گھر کے اندر پیسہ اور مٹیریل ایز این آپشن، ایز این نیڈ تو ڈسکس ہو سکتا ہے، بٹ ایز اے پریورٹی ڈسکس نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ کے بچے اس پریورٹی کے پیچھے دوڑنے کے لیے ایک ایسی لامتناہی جدوجہد میں پڑ جائیں گے جس میں بہت سے لوگوں کے پاس وہ دیکھیں گے بہت زیادہ سکل ہے، تو ان سے تو وہ حسد کریں گے۔ بہت سے لوگ دیکھیں گے جو ان کے ایج گروپ کے ہیں، جس طرح ہم سوشل میڈیا پہ سوسائڈ ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا، وہ کیوں بڑھ گیا؟ اس وجہ سے کہ لوگ اپنے ایج گروپ کے لوگوں کو ویل سیٹلڈ دیکھتے ہیں، اور جب وہ ان کو ویل سیٹلڈ دیکھتے ہیں تو ان سے حسد کرتے ہیں۔ کچھ تو نمود و نمائش سے بھی بچنا چاہیے۔ سر، ایک اور چیز بھی ہے نا کہ نمود و نمائش ہو گیا، آپ کا حسد کرنا ہو گیا، آپ کا مٹیریل گین کے پیچھے چلنا ہو گیا، یہ سارے کے سارے شیطانی راستے ہیں تاکہ ابن آدم اپنے اوریجنل وصف سے، اوریجنل اسپرچویلٹی سے اور بینگ ہیومن اپنے ایسنس سے دور رہے۔ دیکھیں، میرا اور آپ کا ایسنس کیا ہے؟ جو کپڑے ہم نے پہنے ہیں یہ کافی ہیں، یہ ڈیلی خراب نہیں ہوتے۔ ہمارے معدے کی ٹوٹل کیپیسٹی 1.5 لیٹر ہے، اس میں ہم پانی پی لیں یا کوئی سالڈ انٹیک کر لیں۔ اسی طرح اگر میرے آپ کے پاس کوئی ایسا وسائل ہے، کوئی ایسی سواری ہے جو ہمارے معاملات حل کر رہی ہے، تو ہم کسی اور کی سواری اور کسی اور کے وسائل کو کیوں دیکھیں؟ تو بیسیکلی بینگ ہیومن آپ کو جب نہیں رہنے دیا جاتا شیطان کی طرف سے، تب آپ اس طرف جاتے ہیں۔ اور شیطان سے بچنے کے لیے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ موضتین آپ پڑھیں، اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں ایز اے سوسائٹی کرنی پڑے گی، میڈیا کو کرنی پڑے گی، اور یہاں پر ریاست کا بھی رول آنا چاہیے کہ ہم ان تمام عناصر کو نگیٹ کریں، ان تمام عناصر کے خلاف ایک کمپین کریں جو معاشرے کے اندر نمود و نمائش کے نام پر،
कंपटीशन के नाम पर और बाकी चीज़ों के नाम पर एक ऐसी लामतनाही दौड़ लगवा रहे हैं जिसमें आजकल के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं, फिर वो डिप्रेशन में भी जाएंगे, बिल्कुल, फिर वो नफरत में भी जाएंगे, अल्टीमेटली वो वायलेंस और एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाएंगे। अब अगर हम गौर से देखें तो इस पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मौजूद है। हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद से कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद ऐसा भूखा भेड़िया है अल्लाह जिसको अगर आप बकरियों के रेवड़ पर छोड़ दो तो वो उनको चीर फाड़ देगा। तो ऐसा ही हसद या हासिद अल्लाह के दीन, इस्लाम और मुआशरे के साथ करता है। यानी वो यानी आपकी सोशल फैब्रिक तबाह हो जाएगा, बेरहमी से बेसिक ह्यूमन वैल्यूज आपकी डैमेज हो जाएंगी, और यहाँ तक के हसद की वजह से ही इंसान कत्ल तक पहुंच जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।